للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی نجیح العرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظۃ مودع فأوصینا قال اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وإن تأمر علیکم عبد حبشی وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة صدق النبی علیہ السلام. حضرت ابو نجیح ارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصیت فرمائی، بہت ہی بلیغ وصیت نصیحت، جس سے ہمارے دل لرز اٹھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بہنے لگیں، ہمارے دل لرز اٹھے اور ہم نے کہا رسول اللہ یہ ایسی نصیحت ہے جیسے آپ ہمیں وداع کہنے والے ہیں، رخصت کرنے والے ہیں، تو ہمیں وصیت فرما دیجیے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہوگی. تو آقائے دو جہاں نے فرمایا علیہ السلام اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی، ڈرتے رہنے کی، پرہیزگاری کی، والسمع والطاعہ اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی. جو کچھ تم دین کے بارے میں سنو اس کی مکمل اطاعت کرو، اور اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، امیر کی مخالفت نہ کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ ہماری نسل کا ہے یا نہیں ہے، ہماری قوم کا ہے یا نہیں، کالا ہے یا گورا ہے، اسلام میں سب برابر ہیں. حبشی ہے، غلام ہے، سلیو ہے، مگر تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے تو اس کی بھی اطاعت کرو، اس لیے کہ بغیر امیر کی اطاعت کے کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور تم میں جو زندگی گزارے گا مستقبل میں وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، امت میں بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے. جب امت میں بہت سے اختلافات پیدا ہوں تو تمہیں اختلافات سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آقائے دو جہاں نے اس کے لیے ایک نظام عطا فرمایا، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہوگا. علیکم بسنتی، میری سنت، اہل السنت، و خلفائے راشدین، خلفائے راشدین الجماعہ. ہم جو اپنے کو اہل السنت جماعہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی سنت سے ہم اہل سنت بنے اور صحابہ کی اتباع سے ہم والجماعہ بنے. جماعت صحابہ یہاں مراد ہے. یہ نظام ہم کو اللہ کے رسول نے دیا ہے. کوئی اور اگر اپنی جماعت کا نام رکھ لے تو وہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. ہماری جماعت اہل سنت والجماعہ ہے اس حدیث پاک کے مطابق کہ ہم سنت رسول بھی عمل کرتے ہیں اور خلفائے راشدین پہ بھی. وہ خلفائے راشدین جو ہدایت کا مرکز ہیں، خود ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں.
خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم جمع کا صیغہ تھا، کافی تھا، بأیہم جو فرمایا تاکید کے ساتھ، ان میں کسی کی بھی، یہ ایک بھی صحابی ایسے نہیں جن کی آپ اتنا نہ کر سکیں۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے آمنو کما آمن الناس، اس معیار پہ ایمان لاؤ جس معیار پہ صحابہ ایمان لائے۔ تو قرآن کا فرمان اور حدیث کا فرمان یہ ہے کہ جماعت صحابہ کی اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو تو آپ اہل سنت ہیں، جماعت صحابہ کی اتباع والجماعہ ہیں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور یہاں فرمایا کہ بن نواجز، جیسے تم دانت سے کسی چیز کو پکڑتے ہو، سنت رسول کو، سنت صحابہ کو پکڑ لو، اور اپنے کو بچاؤ نئی نئی باتوں سے، نئی نئی شریعت میں نئی باتیں جو قرآن کے خلاف ہوں، حدیث کے خلاف ہوں، عقائد کے خلاف ہوں، بنیادی ارکان کے خلاف ہوں، سنتوں کے خلاف ہوں، ان سے بچو، اس لیے کہ اس طرح کی ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث پاک عام طور پہ لوگ بڑی سختی سے پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ہر خطاب کے شروع میں یہ پڑھنا شروع کیا کل بدعت ضلالہ، پھر کہا یہ میلاد بھی بدعت ہے، یہ سلام بھی بدعت ہے، یہ فاتحہ بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے۔ حضرات ایسا نہیں ہے، بدعت کو سمجھنا ہوگا، بدعت ہوتی کیا ہے۔ دین میں کوئی ایسی بات نکالنا جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کے خلاف ہو یا سنتوں کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے۔ نئی چیز کا ہونا بدعت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کے رسول کے بعد ہمارا جو پورا سسٹم آف تبلیغ اور دعوت کا ہے وہ سب بدعت بن جائے گا۔ احادیث کی کتابیں حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، ان کی شرحیں نہیں تھیں، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں تھا، ان کی تفسیریں نہیں تھیں، مدارس کا نصاب نہیں تھا، فقہ اور حدیث اور تفسیر کے پڑھانے کا وہ نظام نہیں تھا، یہ سب بعد میں ہوا ہے۔ تو جس سے دین کو فائدہ پہنچے وہ بدعت نہیں ہے، جس سے دین کو نقصان ہو وہ بدعت ہے۔ اس لیے بدعت کی تقسیم کی گئی ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ سیئہ وہ بدعت ہے جس کے ذریعے سے دین کی میں کو نقصان پہنچے، اور بدعت حسنہ وہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو نئی تو ہو مگر دین کو تقویت دیتی ہو، فائدہ پہنچاتی ہو، وہ بدعت نہیں ہے۔ عقائد و جہاں حضور رحمت عالم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جو اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا، نئی سنت ایجاد کرے گا، اس کو اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرنے والا ہے اس کا بھی اس کو اجر ملے گا قیامت تک۔ اس بات کا خیال رکھا جائے بہرکیف۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی باتوں کا ایجاد کرنا جس سے دین کو نقصان پہنچے یا دین کی بنیادی عقیدوں کے خلاف ہو یا جو سنت متوارثہ کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے۔ ہر نیا کام بدعت ہوتا تو سارا کام جو بعد میں ہوا ہے سب بدعت ہو جاتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، ترجمہ کئی سو سال کے بعد ہوا ہے۔ تفسیر کی ساری کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، احادیث کی تمام شروح بعد میں لکھی گئی ہیں، احادیث کمپائل بھی بعد میں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے درسگاہوں کا قیام بعد میں ہوا ہے، ان کا نصاب بعد میں تشکیل پایا ہے۔ یہ سب دین کو تقویت دینے والی چیزیں ہیں، فائدہ پہنچ۔ مثلا میلاد شریف ہے، میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں 4 باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ نعت رسول پڑھی جاتی ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ سرکار نے خود سنی اور پڑھوایا ہے۔ حضور کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا یہ بدعت ہے؟ قرآن پاک اور حدیثیں بھری ہوئی سیرت سے حضور پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اس کی تاکید قرآن نے، کیا یہ بدعت ہے؟ ان چاروں چیزوں میں کون سی بدعت ہے جس کی بنیاد پر میلاد النبی کو بدعت کہا جاتا ہے؟ اگر کہیں کہ حضور زمانے اس طرح نہیں ہوتا تھا، اول تو یہ غلط ہے۔ حضور کے زمانے صحابہ بیٹھتے تھے، حضور کی سیرت بیان کرتے تھے، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا تھا تو مجھے بتاؤ کہ ہزاروں باتیں اور بھی ہیں، کیا وہ حضور کے زمانے میں ویسے ہی ہوتی تھی جیسے تم کر رہے ہو؟ کیا حضور نے
6 باتیں دے کے کہا ہے کہ 40 روز کا، 1 مہینے کا، سال بھر کا چلا دیا کرو۔ تم کیوں کرتے ہو اسے؟ اسی لیے کرتے ہو نا، تم سمجھتے ہو اس سے دین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جس زمانے میں تعلیم نہیں تھی دنیا میں، ہر شخص پڑھ نہیں سکتا تھا حدیث اور قرآن، اس زمانے میں میلاد النبی نے لوگوں کو نبی پاک سے قریب رکھا ہے، سینکڑوں سال سے۔ اس طرح کی اور بھی تقاریب ہیں، اس لیے یہ بدعت سیئہ حسنہ ہیں، بدعت سیئہ نہیں ہیں۔ ان کو مکمل طور پہ سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے اور اپنا فضل فرمائے۔